بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ہمشہری عارف حمید بھٹی۔ پاکستان سے اہم ترین صورتحال، بدلتی صورتحال لگتا ہے ناظرین، حکومت کی کمان پر جتنے بھی تیر تھے، جتنے بھی مظالم تھے، لا قانونیت تھی، کرپشن تھی، حکومت کی کمان میں جرائم تھے، انہوں نے اپنے مخالفین پر، آزاد عدلیہ پر، آزاد صحافت پر سب آزما لیے۔ اب حکومت خالی ہاتھ ہو گئی، اور حکومت کا صاحب علم کہتے ہیں جب کسی کا ظلم ناانصافی عروج پر ہو جائے تو اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یاد ہوگا آپ کو 1999 میں نواز شریف صاحب کے وزیر اعظم تھے، 2/3 اکثریت تھی، امیر المومنین بنے تھے۔ اتنی بڑی غلطی کر دی کہ اس وقت کے آرمی چیف پرویز مشرف کو گرفتار کرنا چاہا، جہاز اترنے نہیں دیا، اور ان کی حکومت گئی۔ اور آج کل اس سے زیادہ حکومت میں تکبرانہ لہجہ، ہر چیز کو طاقت سے کنٹرول کرنا، اپنے کمان پر جتنے تیر تھے انہوں نے چلا دیے، یعنی کہ لوگوں پر جھوٹے مقدمات کرانا۔ اپنے محارب بانی پی ٹی آئی جس نے 3 کینسر اسپتال بنائے، جس نے پاکستان کو ورلڈ کپ دیا، جس نے پاکستان کا نام روشن کیا، سیاست کی بات چھوڑ دیں، اس پر 300 کے قریب مقدمہ درج کرا دیے، قاتلانہ حملہ ہوا، قید تنہائی میں رکھا۔ آج عمران خان نے بڑا اعلان کر دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ 10ویں محرم کے بعد ہم حکومت کے خلاف بڑی تحریک چلائیں گے۔ ایسا لگتا ہے کہ اب حکومت کے کمان میں کوئی چیز نہیں رہا اور حکومت کے زوال کا وقت شروع ہو چکا ہے، کیونکہ جوڈیشل کمیشن نے سرفراز ڈوگر جو 15ویں نمبر پہ تھے، 15ویں نمبر پر، میں کیا کہہ رہا ہوں، 15ویں نمبر پر سینیارٹی میں اس میں کر دیا، اور اب انہیں چیف جسٹس اسلام آباد بنایا جائے گا تاکہ عمران خان کے خلاف جو ظلم کا بازار ہے اس سے ان کو سزا دی جائے۔ ناظرین، لیکن حکومت نے یہ سارا اپنا ہی نقصان کیا ہے، کیونکہ عمران خان کے پاس اب کھونے کے لیے بانی پی ٹی آئی کے پاس کچھ نہیں رہا۔ انہوں نے سب کچھ کھو دیا ہے، قاتلانہ حملے سے لے کے گرفتاری تک، جماعت کو کریش کرنے سے لے کے ہر ظلم آزما لیا۔ اب جو جانا ہے موجودہ حکمرانوں کا جانا ہے، اب ان کے زوال کی داستان شروع ہوگی۔ عدلیہ کنٹرول میں، کیا اب یہ اسٹیبلشمنٹ کو زیر کرنے کی کوشش کریں گے؟ ناظرین، کہا جا رہا ہے کہ بادی النظر میں یہ لگ رہا ہے کہ حکومت کی الٹی گنتی شروع ہونے والی ہے، یعنی کہ اختتام کی طرف مسلم لیگ نون جو حکمران جماعت ہے، جس کے قائد نواز شریف فارم 47 والے، جنہیں جو پہلے مشرف سے ڈیل کر کے سعودی عرب گئے، پھر قمر جوید باجوہ سے ڈیل کر کے لندن گئے 50 روپے کے ایفیڈیوٹ پر، انہی عدالتوں نے، انہی ججوں نے پھر فارم 47 چوری کیے، عوام کا مینڈیٹ چوری کیا، سیاسی مخالفین کو کچلا، شہید ارشد شریف پر 16 مقدمہ درج کے بعد 50 سے زیادہ صحافیوں کو نوکریوں سے نکالا، انتقامی کارروائیاں کی، یہاں تک کہ ایک پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے خاتمے کے لیے ہر غیر قانونی حربہ استعمال کیا۔ اب مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، پرانے پالیٹیشن، وہ کہہ رہے ہیں ہم حکومت آگ سے کھیل رہی ہے۔ یہ تکبر میں مسلم لیگ نون کے ہی قربانیاں دینے والوں کو نظر کر لیا، اور چند اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے اشاروں پر عدلیہ کو بھی تباہ کر دیا، آزادی صحافت کو بھی کر دیا، اور خواجہ آصف جیسے وہ لوگ جنہوں نے ہمیشہ ڈکٹیٹروں کے سر پر بٹھایا، ان پر الزامات لگائے، کبھی 71 کی جنگ کا انہیں ذمہ دار قرار دیا، شکست کا، کبھی 65 کا، اور کبھی رات 18 کو الیکشن باجوے سے جیتا۔ وہ کہتے ہیں ہائیبریڈ نظام ہے، یعنی کہ جمہوریت ختم ہو گئی۔ اب مسلم لیگ نون والے خود کہہ رہے ہیں کہ جتنے مظالم اب ہم نے کر لیے ہیں،
سیاسی مخالفین کو کچلنے کی جو روایات ہم نے ڈال لی ہے، جو عدلیہ پہ ججوں کو من پسند فیصلہ لینے کے لیے 26ویں ترمیم میں جو حربے استعمال کیے گئے ہیں، کل کو ہمارے ساتھ 1% بھی ہوا تو ہمارے ساتھ تو اب عوام کی طاقت ہی نہیں ہے، اسٹریٹ پاور ہی نہیں ہے۔ اسٹریٹ پاور تو 80 سے 90% عمران خان کے پاس ہے، ہمیں تو بھاگنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی۔ ایک لیڈر نے مسلم لیگ نون کے نام نہ بتانے پہ کہا، انہوں نے کہا یہ نواز شریف کا کیا ہے، اس شریف فیملی کا کیا ہے، یہ تو ڈیل کر کے لندن امریکہ اور ان کے بیرون ملک خربوں روپے کے ڈالروں کی پراپرٹی ہے۔ عوام کے غضب و غضب اور قانون کا سامنا تو ہم نے کرنا ہوگا، اور وہ افسران جو اس ظلم کے لیے غلام بنے ہیں، جنہوں نے اپنے خلف کی خلاف ورزی کی کہ ہم آئین اور قانون کے مطابق عوام کی جان و مال کی حفاظت کریں گے، وہ افسران عوام کی جان و مال کے دشمن بن گئے۔ ٹیکس کلیکشن میں اربوں روپے کرپشن، صرف حکومت تشریح میں یا گن پوائنٹ پہ میڈیا میں اپنے لگڑ بگڑ چمچے کچوں سے تعریف کرانے میں لگی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب جو ہم ظلم کر رہے ہیں، شاید اب ہمارا اقتدار کے ساتھ سیاسی سفر بھی ختم ہونے والا ہے۔ اس پر انہوں نے اپنی لیڈرشپ کو کہا انہوں نے اقتدار کے لیے پورا ملک تباہ کر دیا ہے۔ گزشتہ روز عمران خان کی بہن کو صرف 5 منٹ کے لیے ملنے دیا گیا، علیمہ خان کو نہیں ملنے دیا گیا، لیکن عمران خان کو جیل سے ملنے والے کہتے ہیں کہ اس بندے کی 22 گھنٹے قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے، بجلی اکثر بند کر دیجیے۔ اس نے کہا 10ویں محرم کے بعد اس حکومت کی کمان میں جتنے تیر تھے، جتنے یہ مظالم کر سکتے تھے پاکستان کی عوام پر، کر لیے، اب ان کے پاس ظلم کرنے کے لیے کچھ نہیں رہا۔ 26 نومبر کو گولیاں مارنے سے لے کر بچے بزرگوں کو مارنے تک جیل میں بند عمر چیمہ، آزاد چودھری، صنم جوید، خواتین، بزرگ، بچوں پہ مظالم کر لیے۔ اب پلٹ کے جواب عوامی طاقت سے پرامن طریقے انصاف 10ویں محرم کے بعد دے گی، اور موجودہ حکمران اور ان کو لانے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے، اور اس روز ہر روز ان کا یوم حساب ہوگا، اور اس کی یہ برداشت نہیں کریں گے۔ علیمہ خان نے بتایا کہ عمران خان سے صرف 15 منٹ تک ملاقات کروائی گئی ہے، پھر ہمیں وہاں سے اٹھا دیا گیا۔ اڈیالہ جیل کی بات بتا رہے ہیں، جیسے اڈیالہ جیل پاکستان نہیں کسی دشمن ملک میں ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں 10 منٹ بعد کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ملاقات کا وقت ختم ہو گیا ہے، 15 منٹ بعد 7 سے 8 پولیس والے آئے اور کہنا شروع کر دیا چلیں ملاقات کا وقت ختم ہو گیا۔ آخر جیل کو کون چلا رہا ہے؟ نہ یہ عدالتوں کی حکمران نہیں بناتے ہیں، نہ یہ جیل مینول مانتے ہیں، نہ انسانی حقوق مانتے ہیں۔ انہوں نے کہا، علیمہ نے کہا جب خود نواز شریف جیل میں تھے تو 50 لوگ ملنے آتے تھے، محفلیں لگتی تھی، اندر لطیفے سنائے جاتے تھے۔ آج سابق وزیر اعظم کو قید تنہائی میں رکھ کر اس کی بہنوں سے ملاقات کر کے قانون کی دھجکیاں اڑائی جا رہی ہیں، آئین توڑا جا رہا ہے، ضیاء الحق سے بدترین حالات کر دیے گئے ہیں۔ لیکن عمران خان انہوں نے کہا، اس موقع پر انہوں نے کہا دیکھو میرے خلاف کوئی رہ تو نہیں گیا۔ شوکت صدیقی جو بڑے اپنے آپ کو بنتے تھے کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ ہے، انہوں نے بھی سرفراز ڈوگر جیسے صاحب کے ہاتھ میں دیا کہ اب وہ چیف جسٹس بنے تاکہ عمران خان کو انصاف نہ ملے، تاکہ جو غیر آئینی اقدامات ہیں انہیں قبض دیا جا سکے۔ لیکن جب سارے برائیاں سارے کمان میں تیر چلا دیے تو اب مسلم لیگ نون کا خاتمے کا ٹائم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ہونا ہی ہونا ہے، اقتدار کبھی بھی نہیں رہتا۔ میں نے 1909 نواز شریف کی بات 97 میں بتا دی، امیر المومنین بنے چلے تھے، کہتے تھے ہم ضیاء الحق کو 10 دفعہ غیر جماعتی الیکشن کرائیں گے، نہ جہاز زمین ملا نہ آسمان، ضیاء الحق چلے گیا۔ مشرف کے لیے پرویز الہی کہتا تھے کہ 5-10 کیسے غیر جماعتی الیکشن کرائیں گے، وہ بھی گیا۔ اور اب جو ظلم کیا جا رہا ہے، صنم جوید ہو، عالیہ حمزہ ہو، عالیہ حمزہ نے نون لیگ کے ناکو چنے چبا دی ہیں۔ اب جھوٹی تشریح سے اربوں روپے لگا کر مریم نواز کو زیرو سے ہیرو بنانے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔ اربوں روپے کے کرپشن کے مبینہ قصے سامنے آ رہے ہیں، لیکن کوئی ادارہ ایسا نہیں جو انہیں پکڑ سکے، کیونکہ سب کی توجہ ہے
کہ ملک کو تباہی کے دہانے میں جائے۔ جب 150 روپے لیٹر تھا تو شہباز شریف کہتے تھے ہم ملک کو بچائیں گے۔ اب کل رات کے اندھیرے میں جب عوام سو رہی تھی، 9 روپے اور 10 روپے پٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کر کے عوام پہ بم گرایا گیا۔ اس مہینے میں آنے والے بجلی کے بلوں نے لوگوں کے گھروں میں ایک پنکھا اور ایک بلب کی روشنی چھین لی۔ یہ حکمرانوں کا ظلم ماہر اختتام ہوگا۔ اور مریم نواز صاحبہ، آپ فرسٹ ٹائم آئی ہیں، آپ کو بیوروکریسی نے اپنے جال میں پھنسا لیا ہے۔ کارکردگی صفر اور تشریح اربوں روپے کی، کہتے ہیں پلے نہیں تیلا تے کر دی میلہ میلہ۔ اس طرح میڈیا کو کنٹرول کر کے ججوں سے مرضی کے فیصلے لے کے انصاف کا قتل ہوتا ہے، انصاف نہیں۔ علیمہ خان نے کہا کہ عمران خان کا وزن کم ہوا ہے۔ ہم نے پوچھا تو عمران خان نے بتایا کہ مجھے 22 گھنٹے تک دن میں ہلنے نہیں دیتے، پھر ایسا تو ہوگا۔ لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ اس حکومت کے جانے کا وقت آ گیا، کیونکہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کر کے دیکھ لیا، عدلیہ کو کر دیکھ لیا، سرکاری افسروں کو کر لیا، اور ہم ہمت نہیں آ رہے۔ پاکستان کی عوام میں جو سیاسی شعور ہے وہ حکومت کے خاتمے کی خوشخبری سنا رہا ہے۔ علیمہ خان نے مزید کہا، علیمہ خان نے نورین خان نے کہا عمران خان نے کہا ہے بات صرف ان کے ساتھ ہوگی جن کے پاس طاقت ہے، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ جو پسے پردہ کمروں میں فیصلے کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ان کو تو 17 سیٹیں ملی تھی، تو یہ تو اپنے علاقے میں کمپین چلانے کے قابل نہیں تھے، ان کے پاس تو اختیار کوئی نہیں ہے، یہ تو وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ اپنی مرضی سے نہیں جا سکتے۔ آج بھی آئی جی اور چیف سیکرٹری پنجاب میں اہم تعیناتیاں نگران دور کی ہیں، اور اصل تو بند کمروں میں فیصلے ہوتے ہیں۔ باقی آزاد قوم تو قید ہو چکی ہے، 24 کروڑ عوام کو بھیڑ بکریاں سمجھ کے رکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا امریکہ نے کس سے بات کی؟ امریکہ کو بھی پتا ہے کہ طاقت پاکستان کے وزیر اعظم کے پاس نہیں جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے۔ عمران خان نے اس موقع پر عوام کو اور اپنے قوم کو پیغام دیا ہے کہ غلام بننے سے بہتر ہے میں ساری زندگی جیل میں رہوں، 27ویں ترمیم کی بجائے سیدھا بادشاہت کا اعلان کر دیں۔ لیکن بادشاہت بھی تو ختم ہونی ہے۔ ایک بادشاہ نے تو اپنے باپ کو زندان میں قید کر دیا تھا، تو یہ حکمران کس بات کی مولی ہے؟ ان کے ظلم کے میں نے کہا نا، نشتر جتنے بھی ہیں ان کی کمان میں تیر ختم ہوتے جا رہے ہیں، ان کی بندوق خالی ہوتی جا رہی ہے۔ نہیتی عوام پر ظلم و ستم کے پہاڑ جو توڑے ہیں اس کا اختتام ہونے والا ہے۔ عمران خان نے قوم کو کہا قوم کو مکمل طور پر غلام بنایا جا رہا ہے، میں اس کو غلام نہیں بننے دوں گا، اس غلامی سے بہتر ہے کہ میں ساری زندگی جیل میں گزار لوں۔ انہوں نے کہا 10 محرم کے بعد، آنے والے چند دنوں بعد، غلامی کے نظام کے خلاف، جبر کے نظام کے خلاف، ظلم کے نظام کے خلاف، چوری کے مینڈیٹ کے نظام کے خلاف، عدلیہ کو یرغمال بنانے کے خلاف، صحافت پر قدغن لگانے کے خلاف، انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف، پاکستان کو امریکہ کا غلام بنانے کے خلاف، 20 کروڑ عوام کے حقوق 24 کروڑ حقوق سلب کرنے کے خلاف، قوم کو مکمل طور پر غلام بنایا جا رہا ہے 20 محرم کے بعد۔ اس کے بعد غلامی سے بہتر ہے کہ قوم سڑکوں پر نکلے اور اس حکومت سے نجات حاصل کرے۔ جب عوام کا سمندر آئے گا تو 17 سیٹوں والے اور ان کو لانے والے یہ اقتدار نہیں بچا سکیں گے، ان کا جانا ٹھہر چکا ہے۔ آج گئے سو کل گئے، وقت کا تعین تو عوام کی تعداد میں ہوگا، جتنی تعداد میں عوام نکلے گی، جس طرح سے لوگ سڑکوں پر نکلیں گے، عدلیہ سے اور اداروں سے تو انصاف نہیں، اب عوام کی عدالت فیصلہ کرے گی، کیونکہ جو بیساکھیوں کے کھڑے ہوتے ہیں وہ لوگ، وہ حکومتیں زیادہ دیر نہیں چلتی۔ عمران خان کی بہن نورینہ خان نے کہا کہ عمران خان نے اوون جیسا جھلسا دینے والی جگہ پر رہ رہے ہیں، چولہے سے زیادہ کم، مگر وہ ان کی طرح رو رو کر باہر نہیں آنا چاہتے۔ کہتے ہیں میں مقابلہ کروں گا اور عوامی جدوجہد سے رہا ہو کر آؤں گا۔ ناظرین، دوسری طرف جسٹس جنہوں نے چیف جسٹس بننا تھا، جنہیں روکنے کے لیے یہ افریدی کو 26ویں ترمیم بنایا گیا، منصور علی شاہ نے جوڈیشل کمیشن میں اجلاس میں اعتراض اٹھایا ہے کہ 26ویں ترمیم پر پہلے فیصلہ ہونا چاہیے۔ جسٹس منیب اختر پی ٹی آئی کے 2 اراکین اور خیبر پختونخوا کے وزیر قانون نے بھی ان کے موقف کی حمایت کی، لیکن اس دفعہ ججوں کو ووٹوں سے بنایا گیا، کارکردگی سے نہیں، انصاف کے فیصلے کرنے سے نہیں۔ منصور علی شاہ نے پھر
ہیرو بن کے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ ہر بندہ فار سیل نہیں ہوتا۔ ناظرین، دوسری طرف طارق متین صاحب نے کہا ہے، ماشاءاللہ یہ طنزیہ انداز میں کہا ہے، اصولوں پر کھڑے شوکت عزیز صدیقی نے جسٹس سرفراز ڈوگر کو ووٹ دیا جو 15ویں ترمیم پہ تھے، جسے اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج بنایا جا رہا ہے۔ اگر نہ کرتے تو ڈوگر صاحب رہ جاتے۔ آئے بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ 2 برس کی محنت، ابھی اسٹیبلشمنٹ پر کہہ رہے تھے ہم پہ شوکت نے پریشر ڈالا ہے، اور آج اسی اسٹیبلشمنٹ کے امیدوار کو طارق متین کے بعد ووٹ دے کر انہوں نے عدلیہ کی آزادی پر ایک اور کیل ڈھونپا ہے۔ اس پر امیر عباس نے بھی کہا ہے کہ جسٹس شوکت صدیقی بھی رانگ نمبر نکلا، میں انہیں نکلے کہوں گا۔ افسوس ہے کہ یہ بھی جمہوریت اور آئین کے 2 نمبر چیمپئن نکلے۔ یہ جعلی انقلابی فیض حمید کو لگا رہا تھا تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ بہت بڑا انقلابی ہیں، لیکن وہ تو آج معلوم ہوا کہ ایسے لوگوں کا کوئی انقلاب اصول اور نظریہ نہیں ہوتا، بلکہ مگر ان کے ہر فیصلے کے پیچھے کوئی نہ کوئی مفاد ہوتا ہے۔ جب ذاتی مفاد قومی مفاد پر ترجیح آ جائے تو وہ قومیں نہیں ہجوم ہوتی ہیں۔ ایسے لوگ جو زیرو سے ہیرو بننے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی اصل شکل نظر آنے پر خود بخود زیرو عوام بنا دیتی ہے۔ اسد طور جو سپریم کورٹ کو کور کرتے ہیں، جنہیں بھی اسٹیبلشمنٹ نے اٹھایا تھا، ان کے مطابق ماضی میں بھی غلطی ہوئی لیکن یہ ظلم تو خیر ہے، انہوں نے کہا اس ہائیبرڈ نظام کو پتہ نہیں ہے کتنا اور طاقتور ہونا ہے۔ پی ٹی آئی کی محسوس نشستیں بھی چوری کر لیں لیکن پھر بھی مطمئن نہیں ہو رہے، اور اب 9 مئی کو پی ٹی آئی کے لوگوں کو نااہل کروا کر سیٹیں بھی چرانے کی کوشش کر لیں، لیکن جو مرضی کر لیں۔ 2017 میں 2/3 میجورٹی تھی، انجام کیا تھا؟ جیل جیل جیل، اور اب بھی انجام جتنے یہ ظلم کریں ایک ایک کا حساب دینا ہے، ایک ایک کا۔ ارشد شریف کا حساب لیں گے، صافت کا حساب لیں گے، کس کس کو نوکریوں سے نکلوایا، کن پر جھوٹے مقدمے کرائے، کن کو دفتروں میں دھمکیاں دی، کن کو فون سے ڈرایا گیا۔ ناظرین، یہ سب حقیقت سامنے آنی ہے۔ دوسری طرف بدقسمتی دیکھیں، قائد اعظم تو چلے گئے لیکن انہوں نے ان کو بھی نہیں چھوڑا۔ شکر ہے کہ مزار قائد یا علامہ اقبال کا، اور جو مزار اقبال ہے لاہور میں، اس کا نام تبدیل کر کے مریم نواز یا نواز شریف نے رکھا، کیونکہ جو مزار ہوتے ہیں وہ دنیا سے فوت ہو جانے والے کے ہوتے ہیں، ورنہ یہ اس کا بھی نام تبدیل کر دیتے۔ تو کراچی میں مزار قائد بچ گیا، اس کا نام مریم نواز شریف یا اور کوئی سیاسی نہیں ہوا۔ جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا نام بدل کر مریم نواز کے نام پر رکھنے کا معاملہ کسی پر یقین کیا جائے۔ مریم اورنگزیب کے نام بدلنے کی تردید، خواجہ سلمان رفیق کے نام بدلنے کی تصدیق۔ بجٹ تقریر نے بھی ہسپتال کا نام لیا تھا، یہ ایکسپریس نے، جیو نے اور کئی میڈیا نے دکھایا کہ جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا نام تبدیل کر دیا گیا ہے۔ شکر ہے کہ قائد اعظم مزاروں کے نام تبدیل نہیں ہو سکتے، ورنہ کیونکہ اس کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ سٹوریاں تو میرے پاس ہے کہ اس آج کل اربوں روپے کون کما رہا ہے، اور منی چینجر منی لانڈرنگ کون سے کر رہے ہیں، اربوں روپے ٹیکس چوری کون کر رہا ہے، کون سی ایک سیاسی شخصیت نے لندن اور دبئی میں 10 ارب سے زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے، پلازا لیا ہے، اور کون سا بیوروکریٹ اس کا کار خاص ہے۔ باتیں تو بڑی لمبی ہیں، 50 ارب کا پروجیکٹ لا کر پہلے کہتے ہو کہ 10 ارب سانوں لا، پھر اگے چلا۔ بہرحال اس کی تحقیقات ہوگی تو حقائق آئیں گے۔ موجودہ حکومت کے ہوتے ہوئے انصاف کی کوئی امید نہیں۔ حامد میر نے کہا، مجھے ایک وکیل نے کہا کہ عمران خان آپ سے ارشد شریف کیس کے سلسلے میں ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے لسٹ میں نام ڈلوایا، میں نے کہا ضرور۔ اگلے دن جب میں اڈیالہ جیل پہنچا تو وکیل کو فون کیا مگر فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ جب پی ٹی آئی والوں آئے تو انہوں نے بتایا کہ آپ کی اجازت نہیں مل رہی۔ ہاں، میں ارشد شریف اور دیگر صحافیوں پر جو مظالم ہے، میری روزانہ اس سے بات ہوتی تھی۔ 16 مقدمات کس نے کرائے؟ ارشد شریف کے
मुल्क छोड़ने से पहले उसे ओफेयर एयरवेज से किसने करवाया, वो दुबई गया, दुबई किसने छुड़वाया, ये सब हकीकत है। और लोगों ने कहां गया। इमरान खान को हुकूमत 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन के नताइज किसने रुकवाए, किसने टेलीफोन के मीडिया उसमें फोन किए कि आप ओरिजिनल रिजल्ट फॉर्म 45 के मुताबिक ना दें। फिर रात 2 बजे के बाद इस्लामाबाद में किसकी मीटिंग हुई और फिर फॉर्म 47 बनाकर क्यों जिताया गया। एक ट्रुथ कमिश्नर बना, एक जुडिशल कमीशन बना, ट्रुथ कमीशन बना, तो फिर कई नकाबपोश सामने आएंगे। नाज़रीन, दुनिया में कोई ऐसी आयत बता दे कि अल्लाह ताला ने जालिम का साथ देने का या जालिम के लिए माफी कही हो। कोई ऐसी आयत हदीस दुनिया में नहीं है कि जालिम का साथ दिया जाए। अगर जालिम को कहा जाता है कि जुल्म को हाथ से रोको, जुबान से बुरा को या दिल में बुरा जानो, जालिम का साथ देने का कहीं हुक्म नहीं है। जो सरकारी अफसर हैं, साफी हैं या कोई भी बिजनेस करते हैं, जो जालिम का साथ देता है, झूठे उसके हकामात मांगता है, वो जालिमों में उठाए जाएंगे। और हुकूमत के खिलाफ 10 मुहर्रम को चलने वाली मुहिम, हुकूमत खत्म कब होगी, लेकिन इनके उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इसीलिए कुछ लोग बैरून मुल्क पैसे भेज रहे हैं। सरफराज डोगर इमरान खान की जमानत तो रोक सकते हैं, लेकिन हुकूमत की डूबती हुई कश्ती को ताकतवर बंद कमरों में बचाया नहीं जा सकता। वक्त का तयन अल्लाह के पास है। जुल्म रहे और अमन भी हो, तुम ही कहो क्या मुमकिन है क्या। पाकिस्तान जिंदाबाद।